بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الحسن ساہیوال کا نیا سلسلہ مسائل پوچھیے دین سیکھیے، اس کی آج 5ویں نشست ہے۔ اس میں سوال پوچھنے والے مفتی اویس عاشق صاحب ہیں۔ مفتی صاحب ہیں سوال پوچھنے والے، سوال ان کا عالمانہ ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں تو انہوں نے طلوع شمس سے پہلے پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے مفتی صاحب نے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز مسجد میں آیا اور اس وقت فجر کی نماز آخری مراحل میں تھی، آ کر جماعت کے اندر شریک ہو گیا، اب اس کی سنتیں اس نے نہیں پڑھی ہوئی تھیں، تو اب وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے سنتیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ پھر انہوں نے حوالہ دیا ابو داؤد شریف کا کہ وہاں حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی سنتیں رہ گئی تھیں، انہوں نے وہاں سنتیں پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا اور منع نہیں فرمایا۔ سوال ان کا یہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو صحیح ترین احادیث وہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں کہ جس میں صراحتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے فرض پڑھ لینے کے بعد اور عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد وہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس میں فجر کی سنتیں بھی ہیں، اس میں نوافل بھی ہیں، منع فرمایا۔ اور وہ میں نے وہ ساتھ بخاری شریف کی روایت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، صحیح البخاری، اور اس کا دارالفکر سے چھپی ہوئی ہے، اور اس میں حدیث نمبر 588، پیچھے کافی سند ہے، آخر میں پوری پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدہ عن عبید اللہ عن خبیب عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صلاتین بعد الفجر حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب الشمس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان صلاتین بعد الفجر، دو نمازوں سے، ایک فجر کے بعد حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، و بعد العصر، اور دوسرا عصر کے بعد حتی تغرب الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہ روایت ہے بخاری شریف میں، اور اس کا نمبر ہے حدیث کا 588۔ دوسری حدیث یہ مسلم شریف میں ہے، اور اس کا بھی میں آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں، صفحہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو میرے سامنے مسلم شریف ہے، یہ ہے دار ابن حزم کی چھپی ہوئی، بیروتی ہے، اور اس میں ہے جی حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 826۔ اس کا صفحہ ہے 330 اور حدیث نمبر ہے 826۔ اس میں لمبی چوڑی سند ہے، آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی میں پوری پڑھتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمعت غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم عمر بن الخطاب وکان احبہم الی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس وبعد العصر حتی تغرب الشمس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں سمعت غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، ایک سے زیادہ اصحاب سے یہ میں نے بات سنی ہے، منہم عمر بن الخطاب، ان اصحاب میں حضرت عمر بن الخطاب بھی ہیں، وکان احبہم الیہ، بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، کہ ان میں بہت زیادہ فقاہت بھی تھی اور وہ بہت زیادہ وہ صلاحیتیں تھیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نہا عن صلاۃ بعد الفجر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، اور عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا، حتیٰ تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ دو صحیح ترین حدیثیں ہیں، ایک مسلم شریف کی ہے اور ایک بخاری شریف کی ہے، دونوں میں ہر طرح کی نماز سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد منع فرما دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ مفتی عاشق صاحب نے، ویس عاشق صاحب نے جو سوال میں پوچھا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں حضرت قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتیں پڑھی تھیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں محمد بن ابراہیم ایک راوی ہیں، ان کا یہ جو صحابی حضرت قیس بن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے۔ اس کے ایک سے زیادہ حوالے ہیں، کلپ کے لمبا ہونے سے میں اسے چھوڑتا ہوں، ان کا سما ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ روایت بخاری و مسلم کی اس روایت کے مقابلے میں اس درجے کی مضبوط نہیں ہوتی ان روایات کی موجودگی میں، لہٰذا اس روایت پر عمل ممکن نہیں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ بخاری و مسلم کی جو روایات ہیں ان میں مطلقاً ہر صورت میں روک دیا گیا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، یہ شاید ابتدا کا ہو، شروع کا ہو، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روک دیا ہو۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ فجر کی اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہوں تو آپ اس کو طلوع شمس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، طلوع شمس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اشراق سے لے کر زوال تک جب چاہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس زمانے میں اس کے اندر بہت زیادہ وہ جرت پائی جا رہی ہے، لوگ سینہ زوری کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ روایت یہی ہے کہ جس روایت کے اندر وہ ایک راوی ہے جس کا صحابی سے سما ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی ان سے ایسی روایت خود سنی ہو، درمیان میں کوئی اور واسطہ ہوگا جس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر ایک جمہور امت سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، جمہور امت کے عمل سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس لیے صحیح بات وہی ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے کہ سنت رہ جائے تو آپ طلوع شمس کے بعد یعنی اشراق کے وقت سے لے کر زوال کے درمیان پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے بھائی ہیں اٹک سے ضیاء الرحمان صاحب، وہ پوچھتے ہیں کہ از راہ کرم یہ بتائیے کہ ایک مسجد میں تراویح کی جو 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ یعنی مسجد بڑی ہے، ایک اندر ہو جائے ایک باہر ہو جائے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ 2 جماعتیں بیک وقت حدود مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جو مسجد کا وہ علاقہ جو ضروریات مسجد کے لیے ہے، وہ شرعی مسجد نہیں ہے۔ شرعی مسجد وہ ہوتی ہے جہاں جوتا لے کر جانا منع ہوتا ہے، جہاں جناب تھوکنا وغیرہ منع ہوتا ہے، تو وہ، اور کچھ علاقہ مسجد کے اندر وہ ہوتا ہے جیسے وضو خانہ ہے یا حجرہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ اسٹور ہوتا ہے جو مسجد سے خارج ہوتا ہے۔ تو ہاں، اگر ضروریات مسجد کا علاقہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسا کمرہ ہے، کوئی ایسا برآمدہ ہے، اس کے اندر دوسری جماعت اگر کوئی کروانا چاہے تو کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر بھی شرط یہ ہوگی کہ وہاں اندر کی تراویح کی جو امام کی قرات ہے وہ اس امام کی قرات کے ساتھ ٹکرا نہ رہی ہو۔ تو اگر اس طرح کا کوئی بندوبست ہے، پھر دوسری تراویح کی جماعت حدود مسجد سے باہر ضروریات مسجد کے اندر ہو سکتی ہے، مسجد کی حدود میں 2 جماعتیں بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ تیسرا سوال ساہیوال سے سید اویس احمد صاحب کرتے ہیں کہ اگر بیچنے کی نیت سے قسطوں پر پلاٹ خریدا تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا اتنی قیمت پر ہوگی جتنی قسطیں ادا کر چکا ہے یا مکمل پر؟ اور اگر پلاٹ کی موجودہ قیمت کا پتہ نہ ہو تو کس حساب سے کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ بڑا اہم سوال ہے کہ قسطوں پر لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جی جب قسطیں پوری ہو جائیں گی تو ہم اس کو آگے بیچ دیں گے، یا دوران قسطوں کے بھی لوگ اس کو آگے بیچ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تجارتی نقطہ نظر سے پلاٹ خریدا گیا ہے، اب اس کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ قسطیں تو ہاف ابھی ادا ہوئی ہیں اور ہاف باقی ہیں مثلاً، تو زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟
تو بالکل اس میں جتنی قسطیں آپ نے ادا کر دی ہیں اس کی بقدر اتنی رقم کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور باقی جو ابھی آپ نے ادا کرنی ہے وہ آپ کے ذمے میں ابھی قرض ہے، ان کی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جو قسطیں باقی بچ گئی ہیں ان کی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ اگر پلاٹ کی موجودہ قیمت کا پتہ نہ ہو تو کس حساب سے کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ تو اس میں آپ مارکیٹ ویلیو، وہاں ڈیلر وغیرہ ہوتے ہیں، آپ پوچھیں کہ ہم یہ پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، یا اسی رو میں کوئی پلاٹ بکا ہو تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ موجودہ پلاٹ کی ویلیو کیا ہے، تو وہ علاقے کے لوگ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت مرلہ کیا چل رہا ہے یہاں، تو اس اعتبار سے اگر آپ کو قیمت معلوم نہ ہو تو پلاٹ کی اس انداز سے قیمت آپ معلوم کروا سکتے ہیں۔ چوتھا سوال ساہیوال سے محمد عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا بغیر کسی وجہ سے عصر کی نماز مثل اول میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ادا کر سکتے تو جتنی پڑھی جا چکی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ عصر کی نماز مثل اول کے اندر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی عرفان صاحب ساہیوال سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں مثل اول میں عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ صحیح قول کے مطابق اس میں گنجائش نہیں ہے بالکل کہ آپ مثل اول کے اندر عصر کی نماز پڑھیں، اور اگر پڑھ لی ہے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو لوٹا لیں، جتنی نمازیں مثل اول کے اندر عصر کی پڑھ لی ہیں ان کو لوٹایا جائے۔ تو آج کی نشست کے اتنے ہی سوالات تھے، باقی جو آئیں گے تو انشاءاللہ کل کی نشست میں اللہ کی توفیق سے ان کا جواب دیا جائے گا۔